الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریبی اور محبوب خلیفہ کا نام حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب اللہ کا ولی اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے اور ساری زندگی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف بلاتا ہے، اسی کے اندر اسی کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کی آسائشوں اور لذتوں سے بچ کر اللہ پاک کی رضا کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو اس طرح زندگی گزارنے سے اس کو آخرت میں تو بلند و بالا مقام ملنا ہی ہوتا ہے، مگر اللہ پاک اپنے اس بندے کو دنیا میں بھی مقام دلواتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ ایک عام انسان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ اس کی شان کو لوگوں میں بیان کرنے کے لیے، اس کے مرتبے کو لوگوں میں بڑھانے کے لیے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی کرامات سے نوازا۔ اللہ کے بندوں کے دلوں میں جب وہ اس روئے زمین پر ظاہری طور پر موجود تھے، اس وقت بھی بڑا ادب تھا، احترام تھا، محبت تھی، عقیدت تھی، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج بھی مقام و مرتبہ موجود ہے۔ تو اللہ اپنی طرف آنے والے بندے
کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اسے دنیا میں بھی مقام سے نوازتا ہے، آخرت میں بھی مقام سے نوازتا ہے۔ اس کے اوپر نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں خوف ہوتا ہے، نہ دنیا میں غمگین ہوتا ہے نہ آخرت میں غمگین ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف کے ایک حاکم نے ایک بے گناہ شخص کو سولی دے دی، اور جب وہ شخص مر گیا تو اس شخص کی والدہ کو حاکم نے پیغام بھجوایا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے جائے تو وہ دکھیاری ماں روتی ہوئی غم کی حالت میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مجھ سے میرا سہارا چھن گیا، میں لٹ گئی۔ اس طرح جب فرمایا اس عورت نے تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور فوراً ارشاد فرمایا مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے جاؤ۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کی لاش پر پہنچے تو اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر حاکم وقت نے تجھے بے گناہ قتل کیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اس لاش کے اندر حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ اللہ پاک ان کو اپنی عطا سے یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبہ کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مر کر مٹی ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، تم خام خواہ ان کے پاس دعا کروانے جاتے ہو، یہ سنتے ہی نہیں، اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی اپنا فیضان لٹاتا ہے اور قبر کے اندر جا کر اس سے بھی زیادہ فیضان لٹاتا ہے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد اس کو رزق کے حصول کی جستجو نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جب وہ اس ظاہری دنیا سے برزخ کی زندگی میں جاتا ہے تو اس کے تصرفات مزید بڑھ جاتے ہیں، اس کی طاقت اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی ہمارا کلام سنتے ہیں، اس لیے تو ہم قبر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ اگر قبر والے ہمارا سلام ہی نہ سنیں تو ان کو سلام کرنا ہی بیکار ہے۔ حقیقت میں وہ ہمارا کلام سنتے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ جب مردہ کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے رشتہ دار وغیرہ تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے تو تب ہی وہ سنتا ہے، تو قبر والے سنتے بھی ہیں۔ اور یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، ان کے صدقے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور بندے کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ظاہری وصال کر جانے کے بعد بھی وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ یہ ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ
مصیبت میں ہو اور وہ اکیلا ہو اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو تو وہ پکارے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس طرح کے کثیر واقعات مل جائیں گے۔ اور آج بھی یا غوث اعظم مدد جو کہتا ہے اور غوث اعظم پاک کو دل و جان سے پکارتا ہے مصیبت کے وقت تو اس سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ان کے خلاف اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے اعلان جنگ ہے تو وہ کس طرح سے کامیاب ہوں گے اور کس طرح سے وہ آخرت کے دن جنت کے طالب بنیں گے، حالانکہ ان کے خلاف اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے۔ یہ جو کرامات بیان کی جاتی ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کی جو شان ہے وہ لوگوں میں بیان ہو اور اس سے اللہ کے ولی کی محبت دل میں پیدا ہو، ان کا ادب، ان کا مقام و مرتبہ دل میں پیدا ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔